السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ وعن أبي موسى العشري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواہ مسلم۔ تمام قسم کے حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام اس کے پیارے حبیب رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ۔ حمد و ثنا کے مختصر کلمات کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بھائیوں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں، جو کہ سورہ تحریم کی آیت ہے، اور حدیث جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور مسلم شریف میں بیان ہوئی ہے، اس کے اندر جس چیز کا تذکرہ ہے وہ ایک اللہ کے احسان کا تذکرہ ہے، اللہ کے بہت بڑے فضل اور اللہ کے انعام کا مظاہرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ جو محبت ہے، الفت ہے، پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو خاص انعام ہے اپنے بندوں پر، اس کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ احکم الحاکمین نے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کروں، اللہ کی نافرمانی سے باز رہوں، اور وہ کام کروں جس کا اللہ احکم الحاکمین نے حکم دیا ہے اور جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں وہ ایک ہی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ لیکن چونکہ انسان اس کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے نفس امارہ لگا رکھا ہے، جو اس کو مجبور کرتا ہے گناہوں پر، غلطیوں پر اور خطاؤں پر، اور جب اس شخص سے گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مجرم بن جاتا ہے، اور اس کے جرم کی جو سزائیں رکھی ہیں وہ اتنی سنگین ہیں اور اتنی شدید ہیں کہ انسان کا بدن، انسان کا وجود ان کے برداشت کرنے سے بہت عاجز اور بے بس ہے۔ کیونکہ اللہ احکم الحاکمین نے اس شخص کے لیے جب یہ گناہ کرتا ہے، قسم کے جرائم کرتا ہے، اور ان کے کرنے کے بعد اگر اللہ احکم الحاکمین نے یہ اپنا انعام، احسان انسان پر نہ کیا ہوتا جو اس آیت کے اندر اور حدیث کے اندر مذکور ہے، تو رب کعبہ کی قسم ہے انسان تباہ و برباد ہو جاتا، اور میرے خیال میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی سزا سے محفوظ نہ ہو سکتا۔ وہ کیا ہے انعام؟ وہ ہے میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر توبہ کا دروازہ کھولنا۔ توبہ کا یہ جو دروازہ ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک کھول رکھا ہے جب تک ہماری موت واقع نہیں ہوتی۔ اس حدیث کی روح سے جو ابھی آپ نے سماعت کی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرزد ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے جب تک کہ انسان کے لیے یعنی قیامت کا رونما نہیں ہو جاتا۔ اور ایک حدیث جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے، جو حسن حدیث ہے، فرمایا ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ انسان جب تک مرنے کے قریب نہیں جاتا تب تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور شیطان نے بھی
ایک بار اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ چیلنج کیا کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، راہ راست سے ہٹاؤں گا، تیری بغاوت پہ مجبور کروں گا، اور اس وقت تک میں اس کے ساتھ چمٹا رہوں گا، اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اس کی روح اس کے بدن کو نہیں چھوڑ دیتی۔ میرے پیارے بھائیوں، تو اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے، میں بھی اپنے بندوں کے گناہوں کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک یہ مجھ سے بخشش اور مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ ایک حدیث بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ میرا یہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں اللہ کو پکارتا ہے، روتا دھوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے اور پکار کر کہتا ہے اے میرے خالق و مالک، مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ دیکھیے میرے بندے کو یہ احساس ہے، میرے بندے کو یہ علم ہے، میرا بندہ اس بات سے آگاہ ہے اور اس کو جانتا ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی رب ہے، میرا کوئی خالق و مالک ہے جو میرے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے، اور فرمایا اس کو یہ بھی یقین ہے کہ میرا خالق و مالک جو ہے وہ اگر معاف نہیں کرے گا اور اگر میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا، میرا گناہ میرے نامہ اعمال میں اگر باقی رہا وہ میرا مواخذہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے کو یہ احساس ہے تو میں اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ توبہ ایک اللہ کا انعام اور احسان ہے۔ اللہ کی قسم، ہم صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں، اتنے جرائم کرتے ہیں اور اتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے کسی ایک گناہ کے بدلے میں ہمارے چہرے پر ایک سیاہ دھبا لگاتے تو اب سب جتنے بھی شخص ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، وہ امیر ہیں یا غریب ہیں، کوئی بھی ہوں، گورے ہوں کالے ہوں، ان کے چہروں کے اوپر ساری کی ساری سیاہی جو ہے اور کالک جو ہے وہ چھا جاتی، کیونکہ ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی کی ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں، یہ ہمارے خالق و مالک جانتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جو بات ہم نے ذہن نشین رکھنی ہے، جو ہم اس وقت ضرورت ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو توبہ کے ساتھ بخشوائیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں مٹوائیں اور معاف کریں، یہ سیاہی اپنی دھلوائیں۔ اللہ تعالیٰ جب غفور رحیم ہے، بخشنے پر قادر ہے، خود اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنا دن کے وقت کو رات ہاتھ پھیلاتا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رات کو گناہ کیے ہوتے ہیں کہ اے میرے بندے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، توبہ کر لے، میں تیرے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہوں، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور پھر جب شخص انسان رات کے وقت جو توبہ کرتا ہے، دن کو اس کے لیے فرصت ہے، اور جو دن کو گناہ کرتا ہے اللہ احکم الحاکم رات کے لیے اپنے رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ گناہ جو ہے کر چکا ہے، عیب کر چکا ہے، پاپ کر چکا ہے، میں اس کو گناہوں کو بخش دوں۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ احکم الحاکمین ان الفاظ کے ساتھ اپنے بندے کو مایوسی سے نکالنا چاہتے ہیں اور اس کو اس بات کا جو ہے حوصلہ دے رہے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اتنے گناہ کیے، اتنے جرائم کیے، ان گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اب وہ مایوسی میں آ چکے ہیں، انہوں نے اتنے زیادہ پاپ کیے ہیں کہ وہ اپنی بخشش سے مایوس ہو چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے ہم سے منہ موڑ چکی ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ تو فرمایا اے میرے بندو، میری رحمت میرے غصے پر وسیع ہے، میری رحمت جو ہے اس کی اتنی مقدار ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنے بڑے خزانے ہیں کہ اگر تو میری رحمت سے سوال کرے تو میں تیرے سارے کے سارے گناہ بخشنے پر قادر ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سچا فرمان ہے کہ جو شخص گناہوں کو لے کے اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے، خواہ اس کے گناہ جو ہے زمین و آسمان کی بھرائی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے اور اپنے یہ آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اس کی توبہ پختہ ہو، اس کی توبہ سچی ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، اور وہ شروط جو توبہ کے لیے ضروری ہیں وہ پائی جائیں۔ اور وہ شروط کیا ہیں میرے پیارے بھائیوں؟ کہ سب سے پہلے انسان کو گناہ کرنے پر ندامت اور شرمندگی ہو، اور اس کے بعد وہ اس
گناہ کو چھوڑنے کا عزم کر لے اور پھر اس گناہ کو چھوڑ بھی دے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ احکم الحاکمین اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، فقط حقوق اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے حقوق جو ہیں ان کو ادا کر دے یا کم از کم ان سے معافی مانگ لے تو اللہ احکم الحاکمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فرقان میں ان الفاظ کے ساتھ ہمیں خوشخبری دیتے ہیں، فرمایا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے فقط گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا، اگر صحیح معنوں میں وہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اس کے بعد اعمال صالحہ کا آغاز کر دیتا ہے، جرائم سے تائب ہو کر اللہ کے دربار میں جھک جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کو آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کے سامنے وہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور وہ قصہ بھی آنا چاہیے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص ایک کم 100 آدمی کا قتل کرتا ہے اور اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا پاپی ہے، اتنا بڑا ظالم ہے، لیکن اس ظلم و ستم اور بربریت کے بعد اس کو اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر آ جاتا ہے۔ وہ کسی عالم کے پاس جا کے پوچھتا ہے کہ کیا میرے گناہوں کی بخشش کی کوئی امید ہے؟ تو اس کو وہ مولوی صاحب اللہ کی رحمت سے بیچارہ نہ آشنا ہے، عالم نہیں ہے، شدید ہے، اس نے کہا کہ آپ نے 99 قتل کیا ہے اور ایک قتل کرنے والا جہنم کا وارث ہے، تم کیسے اللہ سے امید رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے پیارے بھائی، تمہاری امید ختم ہو چکی ہے۔ پھر وہ مایوس ہو کے اس عالم کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اب جب 100 قتل کر بیٹھتا ہے، اب پھر اور اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے، پھر کسی اور عالم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو مر گیا، میں ہلاک ہو گیا، میرے لیے کوئی باب بتائیں، میرے لیے کوئی جو ہے ایسی حالت بتائیں، ایسی کیفیت بتائیں، کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس نے کہا ہاں، توبہ کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جب تک موت نہیں آتی یا قیامت نہیں آتی، جتنے بھی گناہ ہوں انسان اللہ کے دربار میں پیش کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اور اس کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی بستی جس میں یہ گناہ کیے ہیں، جس علاقے میں رہ کر اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کی ہے، اس علاقے کو چھوڑ کر فلاں بستی میں، فلاں علاقے میں چلے جائیں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں اور وہاں اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے۔ تو وہ آدمی جو ہے اپنے علاقے کو چھوڑ کر بھاگتا ہے توبہ کے لیے اس علاقے کی طرف، اس بستی کی طرف جہاں اللہ کے فرما بردار لوگ رہتے ہیں، نیک کار لوگ رہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے اور دونوں قسم کے جنت اور دوزخ کے فرشتے اپنے اپنے لباس اور اپنے اپنے کفن لے کے آ جاتے ہیں اور اس کی روح کو لینے کے لیے ملک الموت سے مطالبہ کرتے ہیں، لیکن ان کا جھگڑا اور اختلاف اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرماتے ہیں اب میرے بندے کے اس فاصلے کو ماپا جائے جس طرف سے وہ آ رہا تھا، جہاں اس نے ظلم و ستم اور گناہ کیے ہیں، اگر وہ زیادہ ہے اور جس طرف جا رہا ہے وہ تھوڑا ہے تو یہ جنت کے فرشتے اس کے روح کو لے جائیں گے، اور اگر جس طرف سے آ رہا تھا اس طرف سے کم ہے اور جس طرف جا رہا ہے زیادہ ہے تو اس کو جہنم کے فرشتے لے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب جب یہ سلسلہ چلتا ہے اور وہ فرشتے جب زمین کو ماپتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقیقت میں یہ فاصلہ جس طرف سے آ رہا تھا اس طرف سے زیادہ تھا اور وہ مستحق تھا جہنم کا۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے زمین کو حکم دیا کہ جس طرف سے یہ آ رہا ہے اس طرف سے تنگ ہو جا، سکڑ جا، اور جس طرف جا رہا اس طرف سے پھیل جا، اور جس طرف جا رہا ہے توبہ کے لیے اس طرف سے سکڑ جا۔ اور پھر آخر میں ماپنے کے بعد جب فرشتوں نے دیکھا تو وہ مستحق بنتا ہے جنت کا۔ یہ کس کی رحمت ہے میرے پیارے بھائیوں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کس وجہ سے یہ رحمت ہوئی ہے؟ یہ سچی توبہ کی وجہ سے یہ نہیں ہوئی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، توبہ وہ چیز ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ ہم کوئی بھی گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتے، گناہ سے بری نہیں ہو سکتے، ہم سے خطا ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کو پیش کریں۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب۔ فرمایا جو لوگ اپنے گناہ کے بعد فوری اللہ کے دربار میں پیش ہو جاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں اور اپنے جرائم کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور دل ان کا اخلاص پر مبنی ہوتا ہے، دل کے اندر خوف ہوتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن وہ شخص
جو گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، جرائم پہ جرائم کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ اب جب موت آتی ہے تب اس کو ہوش آتی ہے، اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ غفلت سے بیدار ہوتا ہے، اب اللہ سے درخواست کرتا ہے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تیرا وقت جا چکا ہے، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں اگر 100 آدمی کے قاتل کو اللہ بخش سکتا ہے، تو اور میں جو گناہوں کے اندر دبے ہوئے ہیں اگر اپنے گناہوں کو پیش کریں، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا؟ یقیناً اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کی وہ نبی علیہ السلام کی حدیث یاد رکھیں کہ اللہ اس بات سے تو خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے جو ہے جرائم سے گناہوں سے توبہ طائب ہو کے میرے دربار میں جھک جائے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی مثال پیش کی ہے جو جنگل اور بیابان کے اندر سفر کر رہا تھا، اور اس کی جو سواری جس کے اوپر وہ سفر کر رہا ہے وہ اس سے بھاگ جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، اور اس پہ زندگی کا ساز و سامان ہے، وہی ذریعہ سفر ہے، اور وہ انسان اس کو ڈھونڈتا ہے، جب اس کو نہیں ملتی وہ مایوس ہو جاتا ہے، مایوس ہو کر ایک جگہ لیٹ جاتا ہے کہ اب میری موت ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ پھر اچانک جب اس کی آنکھ کھلتی ہے میرے پیارے بھائیوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اچانک سواری اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ جب وہ اپنی سواری دیکھتا ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اور خوشی کے عالم میں وہ جو الفاظ کہتا ہے ان الفاظ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اور وہ خوشی کے بارے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک۔ حالانکہ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کو کہنا یہ چاہیے تھا اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ وہ الٹے کلمات کیوں کہتا ہے؟ سب کو لسانی ہو جاتی ہے، خوشی کا عالم یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے یہ میرا بندہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اپنی دوبارہ زندگی کے حصول پر، اپنی جو ہے رزق اور اپنی سواری کے پانے پر، جب میرا بندہ بھولا ہوا جہنم کے راستے پہ چل رہا تھا، تباہ اور بربادی کے راستہ اختیار کیا ہوا تھا، جب جنت کے راستے پہ آتا ہے، میری اطاعت و فرما برداری کے راستے پہ آتا ہے، جب شیطان کو چھوڑ دیتا ہے، رحمان کا بندہ بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ احکم الحاکمین اس کے اس توبہ کے راستے کو اختیار کرنے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں وہ بھی حدیث آپ کو ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ ایک غامدیہ قبیلے کی عورت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اس نے کہا یا اللہ کے رسول میں نے گناہ کر لیا، مجھ کو اللہ کا خوف آ گیا ہے، مجھے صاف اور پاک کیجئے، میری توبہ کے لیے جو اللہ نے حد مقرر کی ہے میرے اوپر اس کو نافذ کر دیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں حد قائم ہوتی ہے، اور خون کے چھینٹے جو صحابہ سنسار کرنے کے لیے جاتے ہیں ان میں سے ایک کے کپڑوں پر پڑتے ہیں، وہ کچھ الفاظ کہتے ہیں کہ یہ فاحشہ عورت تھی، یہ بدنام زمانہ عورت تھی جس کے چھینٹے میرے کپڑے پر پڑے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رپورٹ پہنچی تو آپ نے فرمایا اے صحابہ تمہیں پتہ نہیں اس اللہ کی بندی نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو مدینے کے گناہ گاروں پر تقسیم کر دیا جائے ان سارے گناہ گاروں کے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں ایک ہی بات جو ذہن میں ہم نے رکھنی ہے وہ سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ ہم سے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری موت سے پہلے قیامت سے پہلے ہمارے لیے اپنے توبہ کے دروازہ کھول رکھا ہے۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بخشنے پر قادر ہے، بلکہ اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے گناہوں کو پیش کیجئے، سچی توبہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کروائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہم وقت ہمیں استغفار اور توبہ کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی اور جھکنے کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی، اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔